हम यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने आपको महफूज रखा है और बचा कर रखा है। हमारा खुदा बचाने वाला है, महफूज रखने वाला है, बरकत देने वाला है, मुहाफ़ज़त करता है और अपने लोगों को हमेशा अपने साया के नीचे रखता है। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से खुदावंद के बंदा, खुदावंद के खादम मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे दुआ के मुतालिक कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। दुआ हमारी ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा है, बहुत बड़ा वो काम है जिसके ज़रिए से हम खुदा से कुछ भी ले सकते हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस पे लिखा है 13वीं आयत में 5वां बाब याकूब का ख़त और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। पहली बात यह है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा हो, दुख में हो, मुसीबत में हो तो वो क्या करे? दुआ करे। और आगे लिखा है कि अगर खुश हो तो वो हमदो सताइश के गीत गाए। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रासपास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर उसका फजल कामिल हो। आमीन। यहाँ खूबसूरत जो हवाला दिया गया है, खुदा का बंदा मुक़द्दस याकूब जो है अपनी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन से ये बयान करता है कि जब हम मुसीबत में हों, दुखों में हों, कोई भी किसी किस्म का हमारे सामने इम्तिहान हो, चैलेंज हो तो हमें दुआ करनी चाहिए। मुझे तजर्बा इस बात का, जैसे कि मुक़द्दस याकूब ही कहते हैं 30 बाब में कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जब हम खुदावंद के नज़दीक जाते हैं तो नज़दीकी का ये वजह होती है, ये तरीक़ेकार होता है खुदावंद की नज़दीकी का कि हम दुआ करें। और दुआ जब करते हैं तो अपने दिल का हाल अपने खुदावंद के सामने खोलते हैं, अपनी फ़िक्रें अपने खुदावंद को देते हैं। तो खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देते हैं। और मैं ये बताने को था, एक गवाही है हमारे पास कि हमने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया कि खुदावंद के करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा, खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम शैतान का, इब्लीस की कुव्वतों का, मुसीबतों का, दुखों का, बीमारियों का, हर उस चैलेंज का जो हमारी ज़िंदगी को में हायल या दरपेश है, हम उसका मुकाबला दुआ और खुदा के कलाम के ज़रिए से कर सकते हैं। एक गवाही है हमारी ज़िंदगी में, एक भाई था, उससे मर्डर हो गया और वो जब मर्डर हो गया तो वो जो ड्राइवर था, गाड़ी चलाते हुए एक शख्स जो था उसकी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। और उन्होंने बड़ी तहद्दे ज़ोर कोशिश की, बड़ा ज़ोर लगाया लोगों के जरिए से, सियासी तल्लुकात के जरिए से, अफसरों की सिफारिशों से, लेकिन कोई बात बन ना पाई। आखिरकार वो शख्स जो थे वो निडाल होकर रह गए और उन्होंने 25 लाख रुपया सुलह के लिए, जिनका वो बंदा मरा था, उन्होंने रिक्वायर्ड किया कि हम अगर 25,000 रुपया आप हमें देते हैं तो हम तुमसे सुलह कर लेंगे। लेकिन उनके पास 2500 रुपया भी नहीं था। फिर एक दिन मैं उनके पास विजिट के लिए गया। मैंने उनको खुदावंद में ये तालीम दी, माफ़ी तालीम, कि आप खुदावंद के हुजूर क्यों नहीं झुकते, अपना मामला खुदावंद के हुजूर क्यों नहीं देते, ये बात खुदावंद के हुजूर में क्यों नहीं रखते, खुदा आपकी मदद करेगा। सो उनके घर वालों ने
اور جتنے ان کے بہن بھائی وہاں رہتے تھے سب نے اتفاق کیا اور ہم نے وہاں عبادت کرنا شروع کر دی. اور خدا کا کلام جو تھا وہ ادھر اس شخص کی زندگی میں کام کر رہا تھا. ابھی 4 ماہ بھی نہیں پورے ہوئے تھے عبادت کرتے ہوئے. آگے کرسمس تھا, بڑا دن آنے والا تھا. تو خدا کے روح نے ہمارے ساتھ کلام کیا کہ آئندہ جمعرات کو یعنی کہ بڑے دن سے پہلے ہی وہ 2 دن رہائی پا جائے گا. ہم حیران ہیں کہ بدھ کے دن ہم دعا کر رہے تھے, شام کو خدا نے کلام کیا اور نیکسٹ ڈے جمعرات تھی. خدا نے کس طرح اس کی زندگی میں کام کیا, اس نے اپنے خواب بھی دیکھے کہ خدا کس طرح اس کے زندگی میں کام کر رہا ہے. اور وہ شخص جو تھا جس کو کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی صلح کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی کسی طرح کا راہ اس کی رہائی کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا, جب ہم لوگ دعا روزے میں خدا کے حضور میں ٹھہرے تو خدا نے اس کی قید کے بندروں کو توڑ دیا اور وہ شخص واقعی خدا کا کلام جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے مطابق رہائی پا گیا. ہاللیلویا. وہ خدا قیدیوں کو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آگے بڑی خوبصورت یہ ڈکٹیشن ہے کہ اگر کوئی خوش ہو تو پھر وہ حمد کے گیت گائے. وہ ایسے کام نہ کرے, ڈول دبکے پہ ناچ رنگ نہ کرے, وہ خوشوں کو نہ بلائے, برے گانے لگا کر بری طرح کے کپڑے ڈال کر بے حیائی کے ڈانسز نہ کرے, نہ ہی حقہ پیے, نہ چرس کے, نہ شراب کے نشے میں تو کر, نہ ہی جگت بازی, نہ ہی یہ ٹک ٹاک دیکھ کر جو آج کا ماحول چلا ہوا ہے کہ لوگ بریائی کی جگتے اور بڑے ہاسے والی ایسی وسی باتیں بنا کر ہنستے ہیں, ہا 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 کرتے ہیں. خدا کا کلام خوشی میں ان ساری باتوں سے, بہودہ گوئی سے, بہودہ باتوں سے, چگلی سے, بغیلی سے, غیبت سے ہمیں منع کرتے ہیں. بلکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم خوش ہیں تو پھر خداوند کی حمد کے گیت گائیں, خداوند کے نام کی جے جے کار کریں, کیونکہ خوشی کا منبع صرف آپ کا اور میرا مسیح ہے. اس نے آپ کو خوشی اور شانتی بخشی ہے. اور آگے لکھا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی اصول ہے, اس کا بھی حل جو ہے وہ دعا ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں. کبھی اس موقع پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے میرا, خدا کا خادم ہے, نکا سا ہیڈریل, ابھی یہ 4 ماہ اور 4 دن کا ہے. وہ میسج سن رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہوں یس یہ ایسے ہی ہے کہ جب بیمار ہو تو پھر کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں, وہ انہیں تیل مال کر اس بیمار کو اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا اس کو کیا کرے گا, اٹھا کھڑا کرے گا. تو آگے خدا کے کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ جو دعا ایماندار مل کر ایمان سے کریں گے اس کے وسیلہ سے وہ شخص جو بیمار ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا, اور اس کے اگر گناہ اس نے کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. نیکسٹ آیت کہتی ہے کہ وہاں لکھا ہے آیت مبارکہ میں کہ پھر کیا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے بھی ہم اور دوسرا شخص جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. پھر آگے خدا کا مقدس کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو شخص راست باز ہے اگر وہ دعا کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کی دعا سے شہر مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سرفرازی باتیں ہیں, اور اس کے علاوہ اور دعا کے ذریعے بڑی باتیں ہیں جو خدا نے کی ہے, خدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے خداوند کے حضور بڑے جوش سے, یعنی وہ دل و دماغ سے, پوری جان طاقت سے, بڑی ایمانداری کے ساتھ خدا کے حضور کھڑا ہوا رہا اور خدا کے کام کو, باتوں کو کرتا رہا. اس شخص نے خداوند کے حضور دعا کی اور خدا کی قدرت کاملہ نے کیا کیا کہ اس کے کہنے پر اس کی دعا کے جواب میں 3 برس تک جو تھا آسمان کو بند کر دیا. یہ بڑی کمال کی نیوز ہے کہ خدا جب اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے تو وہ رحم کرتا ہے. 3.5 برس تک جو تھا آسمان بند رہا, اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پھر اس نے خداوند کے حضور جب دعا کی تو آسمان جو تھا وہ کھل گیا. میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آسمان جو ہے وہ دعا کے ذریعہ سے کھلتا ہے. بارش آسمان سے, رحمت جو ہے وہ خدا کے دعا کرنے کے سبب سے ہوتی ہے. میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے شاگردوں کو چننے سے پہلے پہاڑ پر جا کر دعا کی, بیماروں کو شفا دینے
دینے کے لیے دعا کی، کوئی بھی مسیح خداوند کی زندگی میں معاملہ درپیش آیا دعا کی، معجزات کے لیے خدا باپ سے خدا یسوع نے دعا کی، جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس نے صلیب پر دیے جانے کو تھے تو دعا کی، اور جب صلیب پر دیے گئے تو بھی لوگوں کو دعا دی۔ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے جامع بشریت میں، اپنے بشری جامع میں جب انسان کی صورت میں ظاہر تھا تو اس نے رو رو کر خدا کے حضور دعا کی، جو اسے بچا سکتا تھا، جو اسے محفوظ کر سکتا تھا، جو اسے رہائی دے سکتا تھا، جو اسے فتح دے سکتا تھا، جو اسے سر بلند کر سکتا تھا، مسیح خدا جو ہمارا منجی، خدا باپ کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، جس نے اس کو ہم پر ظاہر کیا، جو دکھوں کا مداوا، بیماروں کا مل جا علاج کرنے والا اور حکیم طبیب اعظم ہے، اس نے دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی یسوع کے فالوور ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے کلام کو ماننے والے ہیں، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مسیح خداوند کا خادم ہوتے ہوئے، مسیح خداوند میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کا بلایا اور خداوند یسوع مسیح کا بھیجا ہوا ہوتے ہوئے، خداوند سے کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اپنے دکھوں میں، صرف مصیبت میں، دکھوں میں دعا کریں، اور اگر خوش ہوں تو پھر ہم ان کے گیت گائیں، بیمار ہوں تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں، اور اگر راست بازی کے سے ساتھ خداوند کے حضور میں آئیں گے تو خداوند آپ کو سر بلند کرے گا۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، زبور 21، جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں تو میں خداوند کے حضور زبور 121 کا ورد یا تلاوت کر کے جاتا ہوں، اس کو پکا، اس میں خداوند کے باتوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس پہ خوبصورت دعا ہے اور میں آپ سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ میرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ، نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند میرا محافظ ہے اور میرے دہنے ہاتھ پر میرا سائبان، اس لیے نہ آفتاب دن کو مجھ کو ضرورت پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، خداوند میری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خدا میری آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ میری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ یہ دعا اپنے سفر میں جانے سے پہلے کریں تو آپ کا خداوند اور میرا مسیحا آپ کو ہر طرح کے دکھوں، مصیبتوں، ایکسیڈنٹ اور آفات سے اور دشمن کی ہر چال سے محفوظ رکھے گا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل کامل عطا کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔